بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ ناظرین، آج بات کریں گے 5 اگست 2019 کے ان اقدامات کی جو ہندوستان نے کشمیریوں کے خلاف کیا۔ 35A اور 370 کا خاتمہ کر کے کشمیریوں کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی، لیکن آج 2025 ہے، عالمی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے اور یہ سہرا پاک فوج کو جاتا ہے۔ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں، بڑی جاندار آواز ہے، مولانا سعید یوسف صاحب، جو جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے سربراہ ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کو خوش آمدید، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ کیا کہیں گے کہ 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے کیا اور وہ اقدامات تھے کہ جو کشمیریوں کی اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدل کر انہوں نے ایک دہشت وحشت پھیلائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا نے نوٹس تو نہیں لیا، کشمیر کا جو مسئلہ تھا وہ پس پشت ہو گیا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ عالمی منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی وہ حیثیت جو کشمیر کی ریاست کے تشخص کو جس نے برقرار رکھا ہوا تھا، اس کا خاتمہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ساتھ کیا، پھر بعد میں آئین میں ترمیم کر کے اس کو بری طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر پر ایک خودکش حملہ تھا، ایک آئینی حملہ تھا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت تقریباً ہندوستان میں 562 ریاستیں تھیں۔ ان 562 ریاستوں میں آج آپ کو ان کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو کوئی ریاست نظر آ رہی ہے تو صرف ریاست جموں و کشمیر نظر آ رہی ہے، اور یہ ریاست جموں و کشمیر اس لیے آج بچی ہوئی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے خون دے کر اور اپنی قوت کے ساتھ اس ریاست کو آزاد کروایا۔ یہ جو پٹی آزاد ہے، اس ریاست کی اس آزاد پٹی نے اس مسئلہ کو بھی زندہ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ اس وقت ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے یہ ہمت نہ کرتے تو آج جو 562 ریاستوں کا 61 ریاستوں کا عشر ہوا، اس کا عشر بھی وہی ہونا تھا، ہندوستان نے اس کو کھا پی لینا تھا۔ لیکن اس کو اگر باقی رکھا ہے تو ہمارے اکابر کے خون نے باقی رکھا ہے، ان کی جد و جہد نے باقی رکھا ہے، اور پھر اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ اس کو اگر باقی رکھا ہے تو پاکستان کی پشتی بانی نے باقی رکھا ہے، ورنہ یہ چھوٹا سا خطہ ہمارا یہ اس طرح باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ پاکستان نے 1947 سے لے کر آج تک اس ریاست کے ساتھ ایک بڑے بھائی کا سلوک کیا، ہمدردی کا سلوک کیا، خیر کا سلوک کیا، اور اگر آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد ہی کشمیر ہے، اس کا بنیادی ہدف ہی کشمیر ہے۔ تو لہٰذا پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ اس وقت تک جتنی بھی جنگیں کی ہیں اس کی بنیاد کشمیر ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس ریاست کی آزادی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور کشمیری اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہندوستان نے جو اقدامات کیے کشمیریوں کے خلاف، اور سفارتی سطح پہ بھی ان کو کامیابیاں ملی، اور انہوں نے جو کام غلط کیا انٹرنیشنل سطح پہ، میڈیا کی سطح پہ جو جھوٹا پروپیگنڈا انہوں نے کیا وہ کامیاب ہوتا رہا۔ لیکن 2025 کی اگر بات کریں تو سفارتی سطح پہ نہ صرف وہ ناکام ہوا، میڈیا کی سطح پہ ناکام ہوا، انٹرنیشنلی ناکام ہوا، اور بالکل ایکسپوز ہو گیا، اس کا جھوٹا پروپیگنڈا نہ بیک سکا۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہندوستان اب کہاں کھڑا ہے؟ اس مسئلے کے اندر استصواب رائے کی قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، وہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ وہ قراردادیں نہیں ہیں اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یک طرفہ ایک جناب آئینی جو ہے وہ دہشت گردی کا ارتکاب کر کے انہوں نے اس کے تشخص کو ہی مٹا دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ آج آزاد کشمیر کے اندر ایسا ہی ہے، آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کا کوئی اندر بندہ پراپرٹی نہیں لے سکتا، آزاد کشمیر کی ریاستی تشخص آج بھی برقرار ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کا ریاستی تشخص برقرار نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے یہ جو 2025 آیا، اور 2025 میں ہماری افواج نے جس طرح
اپنا رد عمل دیا اور وہ ہندوستان کی ہر روز کی جو باتیں تھی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بالغ نظری کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اور بڑی آبرو کے ساتھ، اور یہ تب بندہ کرتا ہے جب اس کو اپنے اللہ پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری افواج نے اپنے رب پر اعتماد کیا۔ آج جب ہمارا سپہ سالار اٹھا تو اس نے اللہ پر اعتماد کی بات کی اور اللہ کے حضور 2 رکعت فجر پڑھ کر تو اس نے ٹویٹ کیا والمغیرات صبحا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مومن کی شان ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف جب رجوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پھر انہونی کو ہونی کر کے رکھ دیتا ہے۔ دنیا کی ایک بڑی طاقت کے سامنے اگر طاقتوں کا موازنہ کیا جائے تو اس اعتبار سے پاکستان بہت پیچھے نظر آتا ہے، لیکن ایمانی قوت اور ایمانی جذبے کے ساتھ انہوں نے رام رام کر کے تو میزائل چھوڑا، ہم نے اللہ اللہ کر کے چھوڑا تو اللہ غالب آتا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان غالب آ گیا۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے دنیا میں یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ میں کوئی بہت بڑی طوفان بلا ہوں، اور میں اس وقت جو ہے نا عالمی سطح کی جو بڑی سپر طاقتیں ان میں ہوں۔ جس دن سے اس کی پٹائی ہوئی ہے اب اس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، اب اس کو منہ کوئی نہیں لگا رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان ایک دم اس کا امیج بہت اوپر چلا گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پہلے پاکستان کا امیج اس طرح نہیں تھا، آج دنیا کے اندر یہ اس کا امیج اور اس کا گراف بہت بلند ہے۔ میں ایک کشمیری کی حیثیت سے ضرور کہوں گا، اور آج 5 اگست کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ ہماری جو قیادت ہے، ہماری جو سیادت ہے، اب جب آپ کا امیج بلڈ ہو جائے اور آپ بلند ہو جائیں تو پھر آپ کی بات کے اندر وزن ہو۔ جب آپ کی شخصیت ہی کوئی نہیں مانتا تو اس کی بات میں وزن بھی نہیں ہوتا نا۔ تو اب آپ تسلیم شدہ ایک شخصیت بنے ہوئے ہیں، تسلیم شدہ لوگ۔ اب آپ بات کریں کشمیر کے حل کی، اب آپ بات کریں ہندوستان کے مظالم کی، اب آپ بات کریں ہندوستان کی صفاقی کی، اب آپ بات کریں ہندوستان کے انسانی حقوق کی پامالی کی، اب آپ بات کریں وہاں پر ہونے والے ظلم و جور کی۔ آپ کی بات سنی جا رہی ہے، اور باقاعدگی سال لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ باوقار لوگ ہیں، یہ جو بات کہتے ہیں وہ صحیح ہے، درست ہے۔ لہٰذا اب اس وقت ضرورت ہے ہمیں اس امر کی کہ پوری قیادت جو ہے وہ اس قضیے کو لے کر دنیا کے سامنے جائے اور مقبوضہ کشمیر کی حقیقی آزادی کے لیے ایک پرامن جدوجہد کی جائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اقوام متحدہ کی قراردادیں آج بھی موجود ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے، بجائے اس کے کہ کل مودی وہاں پر ہندوؤں کی اکثریت وہاں پہ شامل کر کے پھر استصواب رائے کی بات کرے، تو میرے خیال میں وہ وقت ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ جب تک مسلمان اس علاقے میں اکثریت میں ہیں اس وقت استصواب رائے کیا جائے تو میرے خیال میں مسلمانوں کا جو نتیجہ ہوگا وہ بہت پازیٹیو۔ بات کریں اس خطے کی تو ظاہر ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ کشمیر کا جب تک ایشو حل نہیں ہوتا تو امن تو مشکل بات ہے کہ اس خطے میں امن آئے، اور امن کے ساتھ خوشحالی ہے، امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی۔ اس خطے کی ترقی میں مسئلہ کشمیر رکاوٹ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ آپ انٹرنیشنلی اس پہ غور کیا جا رہا ہوگا؟ ہندوستان میں سارے لوگ تو برے نہیں ہیں، مودی جیسے لوگ ہیں جو اس طرح کے اردرمی کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کے بعض سکالرز ایسے بھی ہیں جو اس پہ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہو تاکہ یہ خطہ ترقی کرے۔ تو آپ کی نظر میں ایسی کیا اسٹریٹجی اب آنی چاہیے کہ اقوام متحدہ بھی انوالو ہو، امریکہ بھی انوالو ہو، چائنا بھی انوالو ہو، تاکہ اس خطے کی ترقی میں یہ جو رکاوٹ ہے دور کی جائے؟ جس ملک کے اندر امن نہیں ہوتا وہ ملک معاشی طور پر کبھی بھی مستحکم نہیں ہوتا، وہاں انویسٹر آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کی معیشت اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ چیلنج رہتی ہے۔ لہٰذا آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ریاست کا تشخص جو ہے اور ریاست کی آزادی جو ہے یہی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کو پاکستان کا عام شہری بھی محسوس کرتا ہے، ریاست کا بھی ہر فکر مند آدمی محسوس کرتا ہے، اور ایون کشمیر کے اندر اور ہندوستان کے اندر رہنے والے دانشور اور مختلف سیاسی زعماء بھی محسوس کرتے ہیں کہ جی اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے وہ کریں۔ ہندوستان بھی ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت ہے، اور ایٹمی قوت کے علاوہ بھی جنگ کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس میں بھی پاکستان نے اپنی قوت کا اور اپنی جو ہے وہ اس کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے اب وقت ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام، دانشور مل کر
اس آواز کو اٹھائیں کہ ہم نے امن کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنا ہے، مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہے، جنگ کے ذریعے حل نہیں کرنا ہے۔ اور مذاکرات کے ذریعے جب حل کریں گے تو پھر اقوام متحدہ اپنی قراردادیں جہاں دنیا بھر کے اندر اگر وہ قرارداد اپنی پیش کرتا ہے تو منظور کرواتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں کرواتا؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایشیا کے اندر امن رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایشیا کے اندر خوشحالی آئے، وہ چاہتے ہیں کہ ایشیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے مستقبل محفوظ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قضیے کا حل ہونا ہی پاکستان کے لیے بھی اور اس ریاست اور ہندوستان کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہے۔ جو موجودہ صورتحال ہے، اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، اس میں کوئی نئی قرارداد لانے کی بھی ضرورت ہے یا انہی قراردادوں پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہندوستان کی بات کریں تو اس کے لیے کیسے کوئی سیف پیکج دیا جائے کہ وہ اس سرگرمی سے نکل کے تو اس طرف آئے؟ ایک تو یہ ہے کہ سفارتکاری میں ہماری ایمبیسیوں کے اندر کشمیری ڈسک کا قیام عمل میں لا کر اس کے اندر پڑھے لکھے نوجوانوں کا، اور پھر خاص کر کے ان کا تعلق اگر کشمیر سے ہے تو ان کا جو ہے وہ اگر وہ کر دیا جائے تو اس سے اس کے لیے ایک لابنگ پوری دنیا کے اندر کی جائے، پوری دنیا کے اندر جو ہے اس مسئلے کی حساسیت کو بیان کیا جائے۔ تو جب اس کی حساسیت کو بیان کریں گے اور خاص کر کے اس اعتبار سے بیان کریں گے کہ جو انسانی بنیادی حقوق کی وائلیشن انڈیا کر رہا ہے، اس کو جب دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے تو پھر دنیا توجہ کرے گی۔ ورنہ اس کو ہندوستان پاکستان کا مسئلہ سمجھ کر تو کسی نے توجہ نہیں کرنا ہے۔ اس کو انسانیت کا مسئلہ سمجھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کشمیر کے اندر لوگ ایک بڑی جیل کے اندر مقید ہیں، اور اس بڑی جیل کے بعد 10 لاکھ آرمی جو ہے وہ چوکیدار بن کر اور پہرے دار بن کر تو اپنے ظلم اور جور کا جو ہے وہ سب کر رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت کہ ایک تو سفارتکاری کے طور پر اس کو اجاگر کیا جائے، اور دوسرا جو ڈائسپورا ہے ہمارا، اس کو مزید ایکٹیو کیا جائے، پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہوں، پوری دنیا کے اندر ہماری لیڈرشپ جائے۔ 10 مئی تو پوری دنیا کو ہمیشہ یاد رہے گا، اور 10 مئی کے بعد یہ جو جشن آزادی آ رہا ہے، یہ جشن آزادی اگر مقبوضہ کشمیر میں ہم بات کریں تو مقبوضہ کشمیر میں بھی بھرپور طریقے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، بڑے منفرد انداز میں منانے کے حوالے سے اقدامات ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں نے دیکھا گزشتہ 4-5 روز سے میں نکلا ہوا ہوں، چکوٹھی جگہ جگہ گیا ہوں، ہر طرف بڑا جوش و خروش ہے۔ آپ اس کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا یہ منفرد ہے اس بار جشن آزادی، اور جو مارکہ حق ہے اس حوالے سے آپ کے جذبات سر کیا ہیں کہ جس طرح پوری کشمیری قوم میں خوشی کی ایک لہر ہے؟ بنیان مرصوص کو حقیقی معنوں میں جس طرح پوری دنیا میں پذیرائی ملی، تو کشمیری تو بنیادی طور پر سب سے زیادہ وہ خوشی بھی محسوس کر رہا ہے، لیکن خوشی کو منانے کے لیے بھی طریقے ہیں۔ ایک خوشی منانا ہے باجے مار کر، ایک خوشی منانا ہے پٹاخے چھوڑ کر، ایک خوشی منانا ہے پگڑے ڈال کر، اور ایک خوشی منانا ہے سجدہ شکر بجا لا کر۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا گراف بہتر ہو رہا ہے، پاکستان دنیا میں عزت پا رہا ہے، تو ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں کفر کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ رکھا، کفر کے سامنے آپ نے ہمیں عزت سے نوازا، تو لہٰذا سجدہ شکر بجا لائیں اور اپنی خوشیوں کو ان حدود کے اندر ضرور رکھیں جو قرآن و سنت جن کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کی خوشی اور مسلمان کا غم وہ کتاب و سنت سے مغایر نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا خوشی ہر ایک کو ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے آئندہ جو آنے والا دور ہے، الیکشن ہوگا، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کسی ایک جماعت کی حکومت بن سکتی ہے؟ کون سی جماعت مضبوط ہو سکتی ہے؟ اور آپ اپنے حوالے سے بھی مختصراً بتائیے گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد آنے جا رہا ہے، نون کے ساتھ اتحاد آنے جا رہا ہے، یا آپ کی پوزیشن کیا ہے اس حلقے میں؟ کوئی بھی پارٹی اتنی واضح دو ٹوک اکثریت جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، تو زیادہ احتمال یہی ہے کہ یہاں پر ایک مشترک اور ایک جوائنٹ گورنمنٹ بنے گی، لیکن جب حلقوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پیپل پارٹی کا گراف تھوڑا سا بہتر نظر آ رہا ہے باقیوں کی بنسبت۔ تو اب آگے کیا صورتحال بنتی ہے، کل سیاسی صورتحال ہر روز بدلتی رہتی ہے۔ باقی میں ایک سیاسی جماعت ہے اس کا ایک ادنا سا خادم ہوں، تو گزشتہ 3 الیکشن میں حصہ لے چکا ہوں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ انفرادی طور پر ریاست میں ایک بڑا ووٹ بینک رکھنے کا اللہ نے مجھے شرف دیا ہے کہ میں نے اسی حلقے سے 24,000 ووٹ بھی لیا ہے۔
تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو باقی ہمارے جو ساتھی ہیں ان سے مشاورت ہماری جاری ہے کہ انتخابات میں حصہ لینا ہے تو کس شکل میں لینا ہے، کس شیپ میں لینا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں فیصلہ کروں، میں اپنا فیصلہ اپنے ساتھیوں پہ چھوڑوں گا۔ جس طرح کی وہ ایڈوائز کریں گے تو اس طرح ہم انشاءاللہ آگے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ ویسے سر چونکہ 5 اگست کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو، ان لوگوں کو آپ کا میسج کیا ہوگا؟ ان کے حوصلے تو بہت بلند ہوئے ہیں 10 مئی کے بعد، اور ان کو یہ امید ہو چلی ہے کہ اب شاید ہمارے مستقبل کا فیصلہ بہترین ہو سکے، اور پاک فوج پہ ان کی نظریں ہیں، پاکستان پہ نظریں ہیں۔ آپ کا میسج یہاں سے کیا ہوگا، چونکہ سودنوتی ایک تاریخی جگہ ہے؟ ایک تو یہ کہ سودنوتی پونچھ، جس کا کل بھی تحریک آزادی کشمیر میں ایک منفرد کردار رہا اور اس ریاست کو آزاد کرنے میں انہوں نے ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں، آج بھی ان کی اولاد اپنے اکابر کے اس ایجنڈے کو لیے ہوئے پوری طرح یکسو ہے، اور انشاءاللہ العزیز اپنی پاک افواج کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری جواں مردی کے ساتھ وہ شانہ بشانہ ان کے اس ریاست کی آزادی کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ پیغام وہ کائنات کا رب فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا پیدا کیا اور دنوں اور راتوں کے اختلاف کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ دن کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، جس طرح آج کل گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہیں، دن بڑے ہیں۔ تو کائنات کا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ سردی کی رات کتنی طویل کیوں نہ ہو، سحر اس کا مقدر ہوتی ہے۔ سردی کی رات کتنی طویل کیوں نہ ہو، سحر اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اسی طرح ظلم جور کی رات کتنی لمبی کیوں نہ ہو، عدل اس کی منزل ہوتی ہے، عدل اس کا سویرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کشمیریوں کی قربانیوں کو میرا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جو انہوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں، میں ان کی مظلومیت کی بات نہیں کروں گا، میں ان کی جرت کو سلام کروں گا، میں ان کی ہمت کو سلام کروں گا کہ آج 10 لاکھ آرمی کے سامنے کشمیری پوری قوت سے ڈٹا ہوا ہے۔ اس نے اپنے اربوں کا بزنس جو ہے وہ تباہ کروا دیا، اس نے اپنے گھر اجاڑ دیے، اس نے اپنی سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ہندوستان کے ایجنڈے پہ نہیں آ رہا۔ وہ ہندوستان کے ساتھ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ہندوستان کے خلاف کھڑا ہے۔ یہ اس کی جرت کو، اس کی ایمانی قوت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم اس طرح اپنے مشن پر، اپنے کاز پر اس طرح ڈٹی رہتی ہے تو پھر کائنات کا رب ان کو اجالا عطا کرتا ہے، انہیں آزادی کا سویرا عطا کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انہیں آزادی کا سویرا ملے گا۔ البتہ ہماری دعا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مل جائے، یہ ہماری دعا ہے کہ ہماری زندگی میں مل جائے، سویرا انہوں نے ملنا ہے، کشمیر نے آزاد ہونا ہے، یہ یاد رکھ لیں، لیکن ہماری دعا ہے کہ ہماری زندگی میں مل جائے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان نے ہر دور میں کشمیریوں کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، اور میرا یہ ایمان اور وجدان ہے کہ جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنی تحریک آزادی کشمیر مضبوط ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں پاکستان کو بھی مضبوط کرنا ہے، تحریک آزادی کشمیر کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور کشمیریوں کے حسنوں کو پس نہیں ہونے دینا ہے، اور ان کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ایسے نہیں ہیں، بلکہ حقیقی معنوں کے ساتھ جس طرح کی قربانی جب وقت نے مانگی، کشمیر کا بچہ بچہ اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، شیخ الحدیث مولانا محمد سعید یوسف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جس انداز میں آج وہ جشن آزادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مارکہ حق پہ جو ان کا جوش و جذبہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، پاک فوج کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، تو مقبوضہ کشمیر کو جلد آزادی نصیب ہو۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو سودنوتی پلندری آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔